بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی شفقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشکل ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ وقت کی تیز رفتار ہی سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب آج سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ گریں گے، لیکن بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت موجود ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی خوش اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غصہ ایک غیر میعادی فعل ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجئے، جہیز نہیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کر دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ جاتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے، میرے رونے پر کون مرتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں غلط صرف وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کریں، دوسروں کا جینا حرام مت کریں۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے اور پلاتی زہر ہے۔ اگر تم محسوس کرو گے تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کی سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔
رب سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان دل میں سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں تھا۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے صاحب، ساقی بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ یقین کیجئے صاحب، یقین نے مارا۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔